اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین صدق اللہ العظیم۔ آج سورۃ توبہ شروع ہوئی ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ التوبہ ہے، دوسرا نام سورۃ برات ہے۔ سورۃ توبہ کو توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر مسلمانوں کی توبہ کے قبول ہونے کا ذکر ہے، اور برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی شروع کے اندر پوری سورت کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکوں سے، کافروں سے برات کا اعلان کیا ہے۔ اب آپ نے سنا ہے کسی سورت کا جب نام رکھا جاتا ہے تو 3 وجوہات کی بنا پر رکھا جاتا ہے۔ یا تو اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے، اس سورت کے اندر کوئی خاص واقعہ ہوتا ہے، جس طرح سورۃ بقرہ ہے، اس کے اندر گائے کا ذکر ہے، سورۃ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یا نام اس وجہ سے رکھا جاتا ہے کہ اس سورت کے شروع میں جو پہلا حرف، پہلا لفظ ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے کہ سورۃ یاسین ہے، سورۃ طٰہٰ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بسا اوقات پہلی آیت کی مناسبت کی وجہ سے اس کا نام رکھا جاتا ہے، جیسے یہ سورۃ توبہ ہے، سورۃ برات ہے، لفظ برات ہے، درمیان میں واقعے کی وجہ سے نام رکھا گیا تو سورۃ توبہ پڑھ گئی۔ اب اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اور بسم اللہ نہ ہونے کی وجہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع قرآن ہے، جنہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا حضرت اس سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے یا نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اللہ کے پیغمبر سے نہیں سنا تو اس لیے یہاں پر نہیں لکھی گئی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درمیان میں لکھائی نہیں ہے، بتائی نہیں ہے، تو اس لیے صحابہ کرام نے درمیان میں لکھا نہیں ہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ سورۃ انفال کے اندر بھی جنگ و جدال کا ذکر ہے، اور سورۃ توبہ اور برات کے اندر بھی ہے، تو اس لیے مضمون ایک ہونے کے اعتبار سے بھی درمیان میں بسم اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ خیر یہاں پر نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ قرآن مجید کی شروع سے تلاوت کرتا ہوا آ رہا ہے، درمیان میں آگے سورۃ برات شروع ہوئی ہے، تو یہاں پر اس بندے نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھنی۔ جس طرح ہوتی ہے نا جی، باقی دوسری صورتیں ہوتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے جی، بسم اللہ پڑھنا ہے، لیکن یہاں پر نہیں پڑھنا جی۔ قرآن کا تو یہ حکم ہے نا جی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، تو وہاں پر اعوذ باللہ پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے حبیب نے فرمایا كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيهِ بِبِسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ وَفِي رِوَایَةٍ أَجْزَمُ وَفِي رِوَایَةٍ أَبْتَرُ۔ ہر وہ کام، نیکی کا کام، برکت کا کام، اچھا کام، جس کے شروع میں، جس کو کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی جائے نا جی، وہ کام بے برکتہ ہوتا ہے، دم کٹا ہوتا ہے، اچھا نہیں ہوتا جی۔ تو اس لیے جب قرآن کی سورت شروع ہو رہی ہو تو وہاں پر اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ بھی پڑھنی ہے۔ لیکن یہاں پر اگر پڑھتے ہوئے آ رہے ہو تو نہ اعوذ باللہ پڑھنی ہے، نہ بسم اللہ پڑھنی ہے، ڈائریکٹ شروع کر دینی ہے ایسے، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسولہ۔ لیکن اگر کوئی بندہ تلاوت یہاں سے شروع کر رہے ہے، جیسے آج ہمارا درس شروع ہوا جی، تو آیت یہی تھی، تو یہاں پر پھر کیا کرنا ہے جی، آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہے۔ پھر اسی طرح اس کے شروع میں بسم اللہ نہ لکھنے کی بھی حکمتیں ہیں نا جی۔ ایک حکمت تو یہ ہے جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اندر رب کی رحمت ہے، اور چونکہ اس سورت کی ابتداء برات سے، بیزاری سے شروع ہو رہی ہے، کفار اور مشرکین سے، تو کافر تو اللہ کی رحمت سے بڑا دور ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا یہاں پر
بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ دیکھیں جی، یہ قرآن جو ہے نا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا ہے۔ جمع ہونے کی بھی حکمت تھی، وجہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مختلف قسم کی قومیں تھیں، 6 خاندان قریش کے تھی، اور قرآن جس زبان میں اترا وہ بھی کیا جی قریشیوں کی زبان میں اترا۔ تو 6 زبانوں کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا تھا جی۔ تو چلتا رہا یہ زمانہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ تو ان کے فوجی آذربائیجان اور آرمینیا، یہ جو شہر تھے، یہاں پر جنگیں لگی ہوئی تھیں۔ تو ایک ساتھی نے قرآن مجید کی تلاوت کی، تو تلاوت کرتے کرتے انہوں نے لفظ بولا کہ یعلمون، ایک نے یعلمون پڑھا، دوسرے نے وہی لفظ یعلمون پڑھ لیا، ایک نے زبر پڑھی اور ایک نے زیر پڑھی، آپس میں اختلاف ہو گئے، لڑ پڑے، کہا نہیں قرآن مجید یعلمون ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں یعلمون نہیں ہے، یعلمون ہے۔ اب یہ جب اختلاف ہوا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ صحابہ کے درمیان میں آیت کے اس ٹکڑے سے اختلاف ہو گیا، اور ظاہر بات ہے جنگ لگی ہو، جنگ کے درمیان میں بندے کا آپس میں اختلاف ہو تو پھر جنگ بندہ کدھر جیت جاتا ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن 7 لغات پر پڑھا جاتا تھا، اس کی اجازت تھی، لیکن آج کے بعد اجازت نہیں ہے۔ جب اجازت بند ہو گئی تو ہر بندہ کہہ سکتا تھا دیکھو میری زبان بھی ان کو ہے جی، آپ لوگوں کی بھی زبان ان کو ہے جی، میری زبان کے اندر اور آپ کی زبان کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طرح قریشیوں کے بھی خاندان تھے، ان کے بھی علاقے تھے، ان کی بھی زبانیں تھیں، ایک کی تھوڑی سی مختلف تھی، دوسرے کی مختلف تھی، تیسرے کی مختلف تھی، تو اختلاف ہو سکتا تھا نا جی۔ ایک کہتا نہیں ہماری زبان میں ہو جی، دوسرا کہتا ہماری زبان میں ہو۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے فرمایا چونکہ قرآن قریش کی لغت پر اتارا گیا ہے تو لہٰذا جمع بھی اسی پر کیا جائے گا۔ آج یہ ہمارے پاس قرآن مجید ہے، یہ قریش کی زبان کے اوپر جمع کیا گیا ہے، وہاں پر یہ اختلاف ختم ہوا اور یہ چلتا رہا ہے اور قیامت کی صبح تک چلتا رہے گا۔ سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے مشرکوں سے برات کا اعلان کیا ہے۔ اب اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے مشرکوں کی، کافروں کی 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ 3 قسم کے مشرک تھے جی۔ ایک مشرک وہ تھے جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا معاہدہ تھا جی کہ نہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے نہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کرو گے، جو ہمارا دوست ہوگا آپ اس کے ساتھ بھی جنگ نہیں کرو گے، اور جو تمہارا دوست ہوگا ہم اس کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ اسی طرح ہمارے دوستوں کے ساتھ، ہمارے حلیفوں کے ساتھ آپ کسی طریقے سے بھی مدد نہیں کرو گے۔ یہ ایک قسم کے مشرک تھے۔ دوسرے قسم کے مشرک وہ تھے جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا معاہدہ ہوا تھا لیکن ان ظالموں بدبختوں نے توڑ ڈالا جی۔ تیسرے قسم کے مشرک وہ تھے جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا معاہدہ نہ ہوا تھا۔ 6 ہجری تھی، صلح حدیبیہ کا مقام تھا، بیعت رضوان جسے کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش مکہ کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور یہ معاہدہ 10 سال کا ہوا جی۔ اس معاہدے کے اندر ایک شک تھی، ایک قانون، ایک جز یہ تھا کہ نہ ہم ایک دوسرے کے خلاف جنگ کریں گے، نہ ہمارے خلیف جو ہوں گے ہم ایک دوسرے کے خلاف وہاں پر بھی جنگ نہیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا جو خلیف تھا بنو خزاعہ تھا، یہ اگرچہ کافر تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں، اور قریشیوں کا جو ہمدرد تھا وہ قبیلہ بنو بکر تھا جی، وہ ان کا حلیف تھا۔ اتفاق سے سال گزرا، 1 سال 5 ماہ گزرے تو قبیلہ بنو بکر کی اور قبیلہ بنو خزاعہ کی آپس میں راتوں رات لڑائی ہو گئی۔ تو مشرکین مکہ نے دیکھا نا جی کہ علاقہ بھی دور ہے اور حضور کو یہ خبر پہنچتے پہنچتے ٹائم بھی لگ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ نہ بھی پہنچے، لہٰذا ہم اپنے حلیف جو بنو بکر ہے نا جی اس کی مدد کریں گے۔ انہوں نے اسلحہ بھیجا، انہوں نے مالی امداد کی، اور قبیلہ بنو بکر کے لوگوں نے قبیلہ بنو خزاعہ کے لوگوں کو نقصان پہنچایا اور کافی سارے ان کے بندے مار گئے جی۔ اب وہ لوگ صبح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، چونکہ ہم آپ کے خلیف تھے اور آپ ہمارے خلیف ہو، تو مشرکین مکہ نے قبیلہ بنو بکر کے ساتھ تعاون کیا ہے، مالی امداد کی ہے، اسلحہ دیا ہے، اور انہوں نے ہمارے بندوں کو قتل کیے۔ جب اللہ کے پیغمبر نے تحقیق کی
تو تحقیق سے پتہ چلا کہ قبیلہ بنو بکر کی غلطی تھی اور انہوں نے کیا کیا جی، بنو خزاع کے بندوں کو قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد بھیجا مکے کی طرف، کہا دیکھو ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہوا تھا، نہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، نہ ہمارے حلیف کو کوئی نقصان پہنچائے گا، اور آپ نے کیا کیا جی، قبیلہ بنو بکر کی حمایت کی ہے، اسلحہ بھیجا اور انہوں نے قبیلہ بنو خزاع کے لوگوں کو مارا ہے۔ لہٰذا آپ اگر چاہتے ہو معاہدہ قائم رہے تو پھر اس طرح کرو، جتنے بندے فوت ہوئے جی ان کی دیت ادا کرو جی، یہ طریقہ کار اور اصول ہے۔ تو جو قاصد وہاں پر گیا تھا جی، تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، اگر معاہدہ محمد ختم کرنا چاہتا ہے تو ہماری طرف سے بھی ختم ہے جی۔ اب یہ جو جذباتی قسم کے کافر تھے نا جی، انہوں نے بتایا اللہ کے پیغمبر کا قاصد واپس حضور کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ، انہوں نے تو معاہدے کو ختم کر دیا جی۔ تو جب ان کو پتہ چلا نا، جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے اس وقت، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ قاصد آیا تھا اور قاصد کو یہ جواب ملا، بڑے تیز تراز آدمی تھے جی، ان کی بیٹی ہے ام حبیبہ، ازواج مطہرات ہے، حضور کی بیوی ہے جی، ٹھیک ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ہے جی، یہ حضور کے سالے ہیں، اور حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر ہے۔ تو وہاں سے جلدی سے چلے، مدینے میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو سفیان ہے، پوچھا ابو سفیان کس غرض سے آئے ہو، کیا مطلب ہے؟ کہا یا رسول اللہ، ہمارا اور آپ کا معاہدہ تھا، ہمارے کچھ جذباتی نوجوانوں نے آپ کے قاصد کو جواب دیا کہ آج کے بعد ہمارا آپ سے معاہدہ ختم ہے، لیکن نہیں، ہم معاہدہ ختم نہیں کرنا چاہتے۔ حضور نے فرمایا اگر ختم نہیں کرنا چاہتے پھر طریقہ کار یہ ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی ہے، بندے قتل ہوئے ہیں، تو آپ اس کی دیت ادا کرو جی۔ کہا دیت بھی ادا نہیں کر سکتے، تو چونکہ باتیں ہوتی رہیں تو جرگے کے اندر بات اوپر نیچے ہوتی رہی تو معاملہ طے نہ ہو سکا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ساتھ حضور کا معاہدہ ہوا، انہوں نے معاہدے کو توڑ ڈالا جی، خلاف ورزی کی۔ دوسرے وہ تھے جن کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا معاہدہ ہوا جی، یہ دو قسم کے قبیلے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے آخری وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاہدہ ہوا تھا پاسداری کی تھی۔ اور تیسرا وہ تھے جنہوں نے شروع سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ تو اللہ کے پیغمبر کو جب بتایا گیا میرے پاک پیغمبر اب یوں اعلان کر، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کا رسول بری ہے، الی الذین، ان لوگوں کی طرف سے، عاہدتم، جن سے تم نے معاہدہ کیا ہے، من المشرکین، مشرکوں میں سے، فسیحوا فی الارض، پس چلو زمین کے اندر، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، واعلموا، جان لو تم کہ انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وان اللہ مخزی الکافرین، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ مشرکین مکہ نے دیکھ لیا تھا نا جی، بدر کے اندر مسلمانوں نے ہماری پھینٹی کیسی لگائی ہے، جنگ احد کے اندر ہماری پھینٹی کیسی لگائی ہے، غزوہ احزاب کے اندر ہماری پھینٹی کیسی لگائی ہے، اور اگر ہم معاہدہ توڑ دیتے تو یہ کل آ کر کیا کریں گے جی، ہمیں بھی مار دیں گے جی۔ تو فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اعلان ہے اللہ کی جانب سے، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی جانب سے، إِلَى النَّاسِ، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، کہ ان اللہ بریء، بے شک اللہ بری ہے، من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اور اس کا رسول بری ہے، فَإِن تُبْتُمْ، پس اگر تم توبہ کرتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس یہ بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم روگردانی کرتے ہو، اعراض کرتے ہو، فَاعْلَمُوا، جان لو تم، انکم غیر معجز اللہ، بے شک تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ دیکھیں یہاں پر لفظ ہے حج الاکبر، حج اکبر۔ ہمارے معاشرے کے اندر، لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ ایک ہوتا ہے حج اکبر اور ایک ہوتا ہے حج اصغر۔ حج اکبر وہ ہوتا ہے کہ جمعے والے دن اگر حج آ جائے نا تو اس کو کہتے ہیں یہ بڑا حج ہے، بڑا حج ہے۔ بڑا حج نہیں، یہ عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، عمرے کو حج اصغر کہا جاتا ہے اور حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے، ورنہ یہ حج اکبر اور اصغر کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ حج اکبر وہ ہے جو عمرے کے مقابلے میں ہو، وہاں پر اس کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا، خوشخبری دیجئے میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ اور عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، بدخبری ہوتی ہے، لیکن اللہ بطور استہزاء کے، بطور طنز کے کہہ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر ان کو خوشخبری دے، ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ جیسے ہم کہتے ہوتے ہیں نا، یہ ہمارا دشمن جاتے جاتے گر جائے جی، تو ہم کہہ دیتے ہیں مزہ آیا، یا کسی بندے کی، کوئی بندہ ہمارے دشمن کی پٹائی کرے نا تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں مزہ آیا نہیں آیا۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ
ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کو بطور طنز کے کہتے ہیں وہ کیا ساٹھے نہ پنگا کیتا ہے ان قیدیاں لگی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وبشر الذین، میرے پاک پیغمبر ان کافروں کو خوشخبری دے بعذاب علیم، دردناک عذاب کی، یہاں پر بھی تمہیں مارا جائے گا اور وہاں پر بھی مارا جائے گا۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین، مگر وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیے، من المشرکین مشرکوں میں سے، ثم لم ینقصوکم، پھر انہوں نے اس معاہدے کے اندر کمی نہیں کی، کوتاہی نہیں کی، توڑا نہیں ہے، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور انہوں نے تمہارے خلاف حمایت نہیں کی، فاتموا الیہم، میرے پاک پیغمبر پورا کر ان کی طرف عہدہم، ان کے عہد کو، الی مدتہم، ان کی مدت تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن لوگوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، کچھ نے توڑ ڈالا، کچھ نے پورا وفا کیا جی، کچھ نے نہیں کیا، ان کی پھینٹی لگائی صحابہ نے اور ان کو قتل کیا۔ حضور کے زمانے کے اندر کچھ مشرک مسلمان ہوئے، حضور کا زمانہ جاتا رہا، حضور کے زمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کچھ لوگ وہاں پر مسلمان ہوئے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، کچھ لوگ وہاں پر مسلمان ہوئے، باقی آخر میں جو بچ گئے وہ یہودی بچ گئے اور عیسائی بچ گئے۔ اور اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرت، اخرج الیہود والنصارى من جزیرت العرب، یہودیوں کو، عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو، یہ حضور کی حدیث تھی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ان کو جلا وطن کیا گیا، وہاں سے نکالا گیا، صرف اور صرف عرب کے اندر مسلمان رہ گئے، عرب کے اندر مسلمان رہ گئے۔ پھر زمانہ چلتا رہا، پھر بادشاہ آتے رہے جی، پھر اس عرب کے اندر مشرک بھی آتے رہے، کافر بھی آتے رہے، اور آج کیا ہے جی، سعودیہ والوں کے پاس خالص قسم کے یہودی ہیں جی، اور صرف وہ یہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اگر نہیں ہوں گے تمہیں عراق والے تمہارا تیل لے لیں گے جی، ہم اگر نہیں ہوں گے تو تمہیں فلاں سے گولے ماریں گے جی، ہم اگر نہیں ہوں گے تو تمہاری کمپنیاں لوٹی ماری جائیں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے جی، سعودی عرب والوں نے، یہ عرب والوں نے ان یہودیوں کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے جی، ان کا خرچہ پرچہ بھی برداشت کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے، ان کی بدماشیوں کو بھی برداشت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے کھانے کے اندر شراب جاتی ہے اور یہ شراب بھی عرب کے لوگ پلاتے ہیں، یہ یہاں تک آ گیا۔ تو اللہ شریف کے اندر ایک امام تھا جی، حذیفی اس کا نام تھا، ایک مرتبہ ایران کا وزیر خارجہ آیا نا جی مکہ کے اندر، تو اس نے خطبہ دیا، خطبے کے اندر اس نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ یہودیوں کو، عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دو۔ پھر اس نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر نے مسلمانوں کو متنبع کیا تھا یہ یہودی، یہ عیسائی آپ کے دشمن ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جو ابو بکر اور عمر، عثمان و علی کو برا بھلا کہتا ہے وہ کافر ہے۔ اب وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا، کٹر رافضی شیعہ قسم کا، تو اس کی ہمت نہ ہوئی، تو سعودی عرب کے جو تھے نا جی بادشاہ، ڈر کے مارے کہ اوپر سے پریشر آئے گا، تو اس امام کو برطرف کر دیا، معزول کر دیا، کئی سال تک جیل میں رہا، پھر واپس وہ آیا، اور اب اگر زندہ ہے یا نہیں ہے تو اس کے بعد وہ اپنے علاقے میں چلا گیا، وہاں پر صرف کیا ہے جی، یہاں پر کہتے ہیں نا جی پاکستان میں بھی وہ سعودی عرب والا نظام ہو جی، وہ سعودی عرب میں پرچی دیتے ہیں، پرچی کے اندر کوئی لکھا ہوا ہے نا جی وہی پڑھا جاتا ہے، اس کے اندر ایسے الفاظ بھی ہوں گے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ عرب تو ہے نا جی، عرب کے ہاں تو چلو احادیث ہوتی ہیں، قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ اچھی دین کی تبلیغ کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارے پاس اگر وہ پرچیاں آ جائیں، ہر بندہ اس پرچی کا اپنا مطلب نکالے گا اور دین کا حلیہ بھی غڑ کر دے گا۔ تو فرمایا کہ کچھ مشرک وہ ہیں جن کا آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا اور انہوں نے اس معاہدے کی پاسداری کی ہے، شروع سے رہے ہیں، اب تک ہیں، اور آپ آخر تک رہیں گے، آپ نے ان کے ساتھ جنگ و جدال نہیں کرنا۔ پھر آخر میں فرمایا جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ نہیں کیا، شروع سے نہیں کیا، فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، یہ عزت والے مہینے ختم ہو جائیں نا جی، ادب والے مہینے، 4 مہینے ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے جب ختم ہو جائیں پھر کیا کرو، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، ان مشرکوں کو، ان کافروں کو قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں پر بھی تمہیں ملیں، وخذوہم، پکڑو۔ آج کہتے ہیں نا لوگ افغانستان طالبان والے رحم ہی نہیں کھاتے، اور رحم کہاں سے کھائیں، قرآن کہتے ہیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، قتل کرو، حیث وجدتموہم، جہاں پر بھی ملیں وہیں پہ ٹھوکو، وخذوہم، ان کو پکڑو، واحصروہم، ان کو قیدی بناؤ، وقعدوا لہم، تیار بیٹھو ان کے لیے، کل مرصد، ہر مورچے کے اوپر، جہاں سے نظر آئے وہیں پہ مارو جی، اور مار رہے ہیں جی، کفر دم دبا کر بھاگ رہا ہے جی، بڑی ماریں کھائی ہیں جی۔ ان دنوں کے اندر
2 بندوں نے بچوں کو اغوا کیا جی، 2-3 بچوں کو اغوا کیا۔ جب تفتیش کی گئی، تحقیق کی گئی تو وہ بندے پکڑے گئے۔ انہوں نے یہ نہیں کیا جی جاؤ جی تھانے میں FIR کاٹو جی، جاؤ عدالت میں تاریخ لگاؤ، گواہ مل گئے، ثبوت مل گئے، پکڑ کر لایا گیا جی، وہ قندوز کے بالکل گیٹ کے اوپر لٹکایا لاشوں کو۔ ایسے ہوتا ہے، زنا کرے اسی وقت شادی شدہ ہے، پتھر مار مار کر مارتے ہیں جی، اور کوارا ہے جی ساری دنیا کے سامنے کوڑے مارتے ہیں جی، اور اسی طرح کوئی اور گناہ کرے نا جی آنن فانن اسی وقت وہ اس کو شرعی سزا مل جاتی ہے۔ تو دیکھنے والے بندے کو جب دیکھتے ہیں نا جی اس کو لٹکائے ہوئے پھانسی لگی ہوئی ہے، ہاتھ کاٹ دیے گئے ہیں جی، سر اڑا دیا گیا ہے، یقین مانو کوئی بندہ سامنے کروڑ روپے پڑا ہوگا وہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، کروڑ روپیہ تو اٹھا لوں گا، یہ کہیں ایسا نہ ہو ہاتھ کٹے جائیں، پاؤں کٹ جائیں، کسی بچے کو میں اغوا کروں گا کہیں ایسا نہ ہو مجھے ہی پھانسی پہ لٹکا جائیں۔ یہ جب شرعی قانون نافذ ہوں گے نا، شرعی احکام نافذ ہوں گے۔ آج پاکستان کے اندر اگر شرعی احکام نافذ ہو نا، یقین مانو کسی گھر کے اندر چوری نہ ہو، کوئی بندہ قتل نہ ہو، کوئی بچہ اغوا نہ ہو، کوئی بھی ایسا یہ رشوت والا کام نہ ہو، لیکن شرعی قانون نہیں ہے۔ ہر بندہ بس یہی کوشش کرتا ہے پیسے ملیں، کہیں سے چوری کرے، یا یہ ہے کہ قتل کرے، قصاص کرے، کیا زنا کرے جی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جہاں پر ہے نا جی تو اگلے ڈرتے ہیں جی۔ پاکستان کے اندر قانون کیا بنایا کہ نہ مرد بناؤ جی، یہ اپنا قانون بنایا ہوا ہے جی، نہ مرد بناؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے شادی شدہ ہے سنسار کرو جی، گوارا ہے تو اس کو کیا کرو جی کوڑے مارو۔ اب یہ قانون نافذ نہ کرنے کی وجہ بھی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے نا، یہ جو اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا جی، ان میں سے اکثر یہ بڑے بڑے دجال ہوتے ہیں، یہ بڑے دجال ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ قانون نافذ ہو۔ کیوں؟ ان کے زنا بند ہوتے ہیں، ان کی شرابیں بند ہوتی ہیں، ان کی یہ عیاشیاں بند ہوتی ہیں۔ اگر یہ قانون نافذ ہوتا ہے نا جی تو اس کے اندر میں بھی آؤں گا، آپ بھی آئیں گے، اور کیا کہتے ہیں وہ اسمبلیوں والے بھی آئیں گے، جرنیل بھی آئیں گے، عام بندے بھی آئیں گے، تو ان کو پھینٹی لگے گی۔ تو فرمایا ان تابو، اگر یہ مشرک یہ کافر توبہ کریں، وہ اقام الصلاۃ نماز قائم کریں، وہ آت الزکاۃ زکوٰۃ ادا کریں، فخلوا سبیلہم تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ اگر یہ توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، مسلمانوں والے کام کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ چھیڑخانی مت کرو، ان کو قتل مت کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ کفر کی حالت میں جو گناہ کیے تھے اللہ ان کو کیا کر دے گا، معاف کر دے گا، اور مہربان ہے۔ اس اعتبار سے اللہ اس کے لیے جنت کی خوشخبریاں بھی سنا دے گا۔